اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، 12ویں امام ہیں اور کہیں دنیا میں موجود ہیں۔ وضاحت فرمائیے کہاں پہ ہیں؟ ہم امام حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، کہاں پہ ہیں، کیوں غائب ہیں اور کیسے آئیں گے سامنے؟ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور دیگر انبیاء کے مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ سید الانبیاء ہیں۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو صفت اللہ نے کسی نبی کو عطا کی ہو اس صفت سے پیغمبر اسلام کو محروم رکھے، ممکن ہی نہیں، ورنہ آپ کی سیادت، آپ کا سردار ہونا جو ہے وہ خلاف عدالت ہو جائے جب تک کہ اس صفت کی شدت ان میں نہ ہو۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ برابر ہو، یعنی استاد اور شاگرد کا علم برابر ہو تو کیا ہے کہ برابری آ جائے گی۔ استاد کا علم جس وقت وہ اس کی شاگردی کر رہا ہے، بات کی بات اور ہے، اس وقت شاگرد سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح امت کے مقابلے میں نبی کی ہر صفت، جو صفات امت میں پائی جائیں، نبی میں وہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اب کیونکہ دیگر تمام انبیاء امت پیغمبر اسلام میں شامل ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم قرآن کی آیت ابھی آگے چل کے پڑھیں گے۔ جو ہم نے کہہ دیا کہ امت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو پہلے گزر گئے، رسول کی امت کیسے ہو گئے؟ وہ ہم ابھی بعد میں بات کریں۔ تو ضروری ہے کہ جو صفات دوسرے انبیاء کو دی گئی تھیں وہ پیغمبر اسلام کو بدرجہ اتم دی جائے۔ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ صفت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہونا چاہیے۔ تو جس طریقے سے دوسرے، اور بلکہ ایسی صفات بھی آپ کی ذات میں ہیں کہ جو دوسرے انبیاء میں نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر صفت معراج۔ صفت معراج وہ ہے کہ جو خود پیغمبر اسلام کی ایسی صفت ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے، صرف آپ میں ہی ہے۔ اب ہم کیونکہ شیعہ عقیدے کسی شیعہ پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں بحیثیت شیعہ نمائندہ بلایا گیا، تو اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عامت المسلمین، تمام مسلمانوں کے مکاتب فقہ معراج کے قائل ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ معراج واقعے کی حد تک نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ چلے گئے، حادثاتی طور پر چلے گئے، اتفاقی طور پر چلے گئے یا پروگرام کے تحت چلے گئے، نہیں، آپ صاحب صفت معراج ہیں، صاحب معراج ہیں۔ آپ کے اندر صفت معراج بالقوہ موجود ہے۔ اگر بالقوہ صفت معراج موجود نہ ہوتی تو بالفعل واقع ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بالفعل اسی لیے واقع ہوئی کہ آپ کے اندر بالقوہ موجود تھی۔ تو جس نبی کے اندر صفت معراج بالقوہ موجود ہو وہ ہر وقت معراج پہ جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وقت، موقع، محل مقرر نہیں ہے، بس صرف مرضی معبود ہو کہ یہ بالفعل ہو جائے وہ چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر بالقوہ موجود ہے، یہ صلاحیت وہ رکھتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اب اگر ہم یہاں پر ان منابع سے بات کریں کہ جن کا تعلق مکتب تشیع سے ہے تو صورت یہ ہوگی کہ ہر شخص کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم صفت غیبت مہندی، اب صفت غیبت مہندی پر خاص بات کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسے عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایک ایسے عالم کا نظریہ لے کے آتے ہیں کہ جو مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتا، اور بر صغیر کے مسلمان سب اسے جانتے ہیں۔ بڑے مشہور محدث ہیں، محدث عبدالعزیز دہلوی، بڑی مشہور شخصیت ہیں۔ ان کے والد سے واقف ہیں، ان کے بھائیوں سے بھی واقف ہیں۔ ہم اس وقت ان کی زیادہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں ورنہ یہ معروف شخصیت ہے۔ ہاں، ان کی ایک کتاب ہے سر الشہادتین، یعنی دو شہادتوں کا راز۔ اس میں انہوں نے جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اسی سے اپنے نظریے کو ماخوذ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سید الانبیاء میں، سردار الانبیاء میں وہ تمام صفات موجود نہ ہوں جو دیگر انبیاء میں تھیں۔ اب یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچخو محمدار انتو تنہا داری، کہ تمام صفات جو انبیاء میں ہیں وہ آپ کے اندر ہیں، لیکن ہم صرف اس بات پر اکتفا نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام صفات جو اللہ نے دیگر انبیاء میں عطا کی ہیں، اگر ان کا کمال دیکھنا ہے تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا، ان سب کا کمال پیغمبر اسلام کی ذات میں۔ تو محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ
جہاں انبیاء کو بہت سی فضیلتیں عطا ہوئی ہیں، وہاں ایک فضیلت انبیاء ما سبق کو فضیلت شہادت کی شکل میں بھی عطا ہوئی ہے۔ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں، جن کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ شہید ہوئے، حضرت زکریا شہید ہوئے، کئی انبیاء ایسے ہیں جو شہید کیے گئے، بڑے ظلم سے شہید کیے گئے۔ تو وہ انبیاء جو شہید کیے گئے کار رسالت میں، کار الہی میں، ان کی جان چلی گئی، یا یہ کہیں کہ انہوں نے اللہ کی مشیت کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ صفت شہادت کی ہر نبی میں موجود ہوتی ہے، لیکن یعنی ہر نبی کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دے دے گا، لیکن بالفعل واقع سب نبیوں کے لیے نہیں ہوئی، لیکن کچھ کے لیے تو ہوئی۔ اب پیغمبر اسلام تو سب کے سردار ہیں، تو وہ نبی جو شہید ہو گئے وہ فضیلت شہادت میں پیغمبر اسلام سے آگے چلے جائیں گے، کیونکہ پیغمبر اسلام بظاہر شہید نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ صفت شہادت پیغمبر اسلام میں ان انبیاء کی فضیلت شہادت سے زیادہ موجود تھی، لیکن شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جہری، ایک شہادت سری، ایک وہ شہادت کہ جو بظاہر واقع ہو اور ایک وہ شہادت جو خاموشی سے واقع ہو جائے۔ تو یہ دونوں قسمیں شہادت کی پیغمبر اسلام کی صفات میں بالقوہ موجود تھیں، لیکن بالفعل ظاہر نہیں ہو سکیں۔ اب قدرت نے انتظام یہ کیا کہ ان کو بالفعل ظاہر کرنے کے لیے آپ کے نائبین، آپ کے خلفاء، آپ کے اوصیاء، آپ کی اولاد، جو ہر لحاظ سے آپ کے نفوس یعنی ہر اعتبار سے رشتہ رسول رکھتے تھے۔ ائمہ اہل بیت رسول کے نفوذ بھی ہیں، رسول کے خلیفہ بھی ہیں، رسول کے نائب بھی ہیں، رسول کے بعد امت کے امام بھی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں احادیث رسول موجود ہیں، خاص طور سے امام حسن امام حسین والی حدیث تو بہت ہی مشہور ہے کہ میرے دونوں فرزند امام۔ تو اللہ نے ان کی اس صفت کو منتقل کر دیا امام حسن اور امام حسین کی طرف۔ شہادت سری امام حسن کو ملی اور شہادت جہری امام حسین کو ملی۔ تو خیر، اب بہرحال یہ کہ یہ ہوئی ایک صفت کی بات۔ اب ہم نے یہ بنیاد بنا لی، اب آپ آگے چلیے۔ صفت غیبت جیسا کہ ابھی ہم نے کہا ہر نبی میں بالقوہ موجود ہے، بالفعل بروئے کار آئی بعض انبیاء کے لیے۔ پیغمبر اسلام کے لیے وہ صفت غیبت کہ جس میں شخصیت ہی غائب نہ ہو بلکہ شخص بھی غائب ہو اور لوگوں کے احساس سے، بصارت سے باہر چلا جائے، تو یہ صفت پیغمبر اسلام میں بدرجہ اتم موجود ہے بالقوہ۔ جو جتنی شدت جناب عیسیٰ میں ہے، جتنی شدت جناب الیاس میں ہے، جتنی شدت جناب خضر میں ہے، جتنی شدت جناب ادریس میں ہے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ بڑی شدت صفت غیبت پیغمبر اسلام میں ہے۔ اب پیغمبر اسلام کی یہ صفت غیبت اگر تا قیامت بروئے کار نہ آئے تو صفت غیبت میں ان انبیاء سے پیغمبر اسلام پیچھے رہ جائیں جن کو صفت غیبت بروئے کار آ گئی۔ تو جس طرح صفت شہادت منتقل ہو گئی امام حسن اور امام حسین میں، اسی طرح صفت غیبت منتقل ہو گئی 12ویں نائب میں۔ اگر پیغمبر اسلام کی غیبت عیسیٰ سے اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جب تسلسل غیبت محمد ختم ہو تو تسلسل غیبت عیسیٰ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ عیسیٰ کو ظاہر ہونا پڑے گا، صرف عیسیٰ نہیں آئیں گے، تمام انبیاء آ جائیں گے، کیونکہ اب کسی نبی کی غیبت نہیں چلے گی، تسلسل غیبت محمد ختم ہو گئی۔ تو یہ ظہور مہدی تسلسل غیبت محمد کا اختتام ہے، لہٰذا وہ تمام انبیاء جو غائب ہیں سب ظاہر ہو جائیں گے، سب ان کی نصرت کے لیے آ جائیں گے، سب ان کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اب سوال یہ یہاں پر ہم نے بھی کہا کہ ہم اس بات کو قرآن کی طرف لے کے جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران، معاف کیجیے گا، سورہ آل عمران آیت 81، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمام انبیاء کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا گیا تو ان سے یہ عہد لیا گیا کہ جب وہ رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تو تم لوگ لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد کرو گے. تو اب جو ایمان لاتا ہے نبی پر وہ کون ہوتا ہے؟ نبی کی امت ہوتا ہے. تو تمام انبیاء کو کتاب و حکمت دی ہی اسی شرط پر تھی کہ وہ اپنے آپ کو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں اور ان پر واجب ہے کہ وہ ان کی مدد کریں. اب ظاہر ہے کہ حیات ظاہری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انبیاء کوئی مدد کرنے کے لیے تو نہیں آئے. ملائکہ آئے، اللہ نے غیب سے مدد کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جناب عیسیٰ آ گئے ہوں، حضرت موسیٰ آ گئے ہوں، حضرت ابراہیم آ گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے آ کے مدد کی ہو. تو تمام انبیاء پر نصرت پیغمبر اسلام ابھی واجب الادا ہے. تو اب پیغمبر اسلام کم از کم عام مسلمانوں کی اطلاع جہاں تک ہے ابھی کوئی اور جہاد آ کے نہیں کرنے والے ہیں، اور مدد آپ کی انبیاء پر لازم ہے. جس دن بعثت سرکار رسالت کا حتمی نتیجہ نکلے گا اس دن پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر چکی ہوگی. پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا تھا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کریں. سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں منافقوں سے کبھی جہاد نہیں کیا، ہمیشہ کافروں سے کیا. لیکن کار نبوت میں کیونکہ یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، منافق سے جہاد شامل ہے. ایسا جہاد عالم اسلام کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کہ جس میں مقابل پر کافر بھی ہوں منافق بھی ہوں. یہ جہاد صرف امام مہدی علیہ السلام کریں گے کہ مقابل پر کافر بھی ہوں گے اور منافق بھی ہوں گے. اور یہ حکم پیغمبر اسلام جو کار نبوت کے طور پر آپ کو دیا گیا تھا، یہ آپ کا وہ 12واں نائب آ کے پورا کرے گا. اب وہ انبیاء جنہوں نے عہد کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی نصرت ضرور کریں گے، وہ اگر زندہ ہیں تو اس وقت جب جہاد مہندی ہو رہا ہے ان پر واجب ہے کہ وہ آ کے امام مہدی کی نصرت کریں. وہ جو لوگوں کو اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ نے تو نبوت حضرت عیسیٰ کو دی تھی اور حضرت عیسیٰ سے نبوت کیسے لے لے گا، اور امام مہدی تو امام ہیں، وہ تو نبی نہیں ہیں. ارے بھائی، نمائندے کس کے ہیں؟ اس نبی کے نمائندے ہیں جو عیسیٰ کا سردار ہے، اس نبی کے نمائندے ہیں جو ادریس کا سردار ہے. اب اگر ہم کسی کو خود بھی اپنا نمائندہ بنا دیں تو اس کی حیثیت ہمارے قائم مقام کے حساب سے ہماری جیسی ہو جائے گی، نہ کہ خدا بنائے. اب اس کے بعد ایک چیز ہم اور تذکرتاً عرض کر دیں. آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے. عالم نصرانیت کے ایک عالم نے کچھ سوالات کیے تھے ملت مسلمہ سے. تو اس میں سے صرف ہم ایک سوال کی بات اس وقت کریں گے. اس نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ آپ لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، ایک. دوسرے، آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے. آپ سب انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں جو بعد میں ہو. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 11 ہجری میں وفات پا گئے. تو جب آپ وفات پا گئے تو ظاہر ہے کہ اب بقول اس کے ہی ہم اس کے الفاظ کریں، انبیاء ما سبق کے زمرے میں چلے گئے اور جناب عیسیٰ موجود. تو جب جناب عیسیٰ موجود ہیں، آج ہم اگر دیکھیں
تو پیغمبر اسلام اس طرح وفات پا گئے جیسے دیگر انبیاء وفات پا گئے، اور عیسیٰ ابھی اس وقت موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں. تو کلمہ کس کا پڑھیں گے اب آپ؟ جو اب ہے اس کا پڑھیں، جو گزر گیا اس کا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب واضح طور پر دنیا تشیع سے آیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ کی غیبت کو تم بنیاد بنا کے بات کرتے ہو. اگر پیغمبر اسلام اسی طرح غائب ہو جاتے جیسے جناب عیسیٰ غائب ہوئے تھے تو پیغمبر اسلام میں اور حضرت عیسیٰ میں مساوات ہو جاتی، برابری ہو جاتی. مگر آپ کی عظمت، آپ کی بلندی اللہ ظاہر رکھنا چاہتا ہے، آپ کو عیسیٰ کے برابر نہیں کرنا چاہتا. اب ہم اس کی ایک مثال دے دیں، یہ خیر اس عالم کی یا ان جوابوں میں نہیں تھی، ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ ایک مومن ہے، مسلم ہے، صاحب علم ہے، اپنے کچھ شاگردوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کو کچھ تعلیم دے رہا ہے. کسی دوسرے مکتب سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرے پاس جو سوال ہے اس کا جواب صرف میرے قوم کے اعلیٰ ترین عالم فلاں فلاں شخص نے دیا ہے، اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو اس کے برابر مان لیں. اب اگر وہ عالم اس کا جواب دے دے تو اس کے برابر مان لیا جائے گا، لیکن اگر عالم وہ کہے کہ اچھا اس سوال کا جواب چاہیے، یہ میرے بچے شاگرد بیٹھے پوچھ لو کسی سے، اور ان میں سے کوئی بچہ کھڑا ہو کے جواب دے دے، تو مساوات ثابت نہیں ہوگی، برتری ثابت ہو جائے. تو اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کی ذات پر عملی اطباق، عملی تطبیق ہوتی صفت غیبت کی تو عیسیٰ اور ادریس اور خضر سے برابری ثابت ہو جاتی. آپ کے 12ویں نائب پر غائب واقع ہوئی تو کیا ہوا کہ صفت غیبت آپ کی ہے، شدت وہی ہے جو آپ کی ہے، بالقوہ آپ کے اندر تھی، لیکن اس کی عملی تطبیق آپ کے نائب پر ہوئی تو عیسیٰ سے برتری ثابت ہو گئی، برابری نہیں ثابت ہوئی. تو یہ ہے مفہوم غیبت. اب ایسی صورت میں یہ سوال کہ کہاں غائب ہیں، یہ تو کیسی بات ہے، کوئی کہے حضرت خضر کہاں غائب ہیں یا حضرت ادریس کہاں غائب ہیں. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ غائب ہونا اور خاص طور سے یہ غیبت دراصل وہ غیبت ہے کہ جس میں ہمیں ان کے وجود کا احساس نہیں ہے، ورنہ ان کے وجود کے فیوز جاری. اور اس کی مثال ہمارے علماء یہی دیتے ہیں کہ جس طریقے سے سورج زمین پر حیات کا ضامن ہے، سرچشمہ ہے توانائی کا. اب اگر وہ بادلوں میں چھپ جائے اور نظر نہ آئے، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ شدت اس کی شعاؤں کی کم ضرور ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے امام ہماری نظروں کے سامنے ہوتے، ہر وقت ہمارے رابطے میں ہوتے، تو جو فیض امامت ہمیں حاصل ہوتا وہ غیبت میں نہیں حاصل ہو رہا ہے. اس لیے ہم غیبت کو ایک صفت کا انطباق تو سمجھتے ہیں، مگر ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم امام سے وہ فیض نہیں حاصل کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے، جس کا حق ہے. تو یہ ہے آپ کے اس سوال کا جواب کہ امام مہدی کہاں غائب ہیں.